السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری بہن کی شادی تھی۔ جب وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا، وہ میری بہن کا دیور تھا۔ میں جہاں بھی جاتی وہ وہیں آ جاتا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح میری توجہ حاصل کر لے۔ میں اسے مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپی کی منگنی کے بعد میں نے ان کی شادی پر ہی ان کے پورے سسرال والوں کو دیکھا تھا۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں پتہ نہیں کیوں مگر ان لوگوں میں اسے تلاش کرنے لگی۔ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید مجھے بھی اس سے کچھ لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ میری نظریں پوری محفل میں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ جب مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا تو میں اپنی اداس نظروں کے ساتھ پلٹی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہ کھڑا ہوا تھا۔ میرا دل منہ کو آ گیا۔ کہنے لگا، مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ میں نے کہا، آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سکندر نے کہا کہ اچھا، تو مجھے غلط فہمی ہو چکی ہے۔ چلو، غلط فہمی ہی صحیح، میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو سکندر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، حفصہ، میری بات سنو، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور یہی بات کہنے میں آج تم سے یہاں آیا ہوں۔ میں نے تمہیں سب سے پہلے شاپنگ مال پر دیکھا تھا، جب تم اپنی آپی کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ مجھے تب ہی تم بہت پسند آئی، لیکن وہ بہت ہی مختصر ملاقات تھی۔ پھر تم وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت افسردہ تھا کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی بھی کہ نہیں۔ پھر میں نے کل تمہیں بھائی کی شادی پر دیکھا تو پتہ چلا کہ تم بھابھی کی بہن ہو۔ اس کی وہ سب باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ اس کا محبت کا اظہار کرنا مجھے بے حد پسند آیا۔ سکندر مجھ سے کہنے لگا، صفیہ، میں بہت خوش ہوں۔ سکندر نے وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر لیا تھا۔ بس یوں ہماری ملاقات کا سلسلہ جاری ہوا۔ آپی جب بھی گھر آتی تو سکندر بھی ساتھ آ جاتا۔ ہماری باتیں ہو جاتی۔ زیادہ تر تو ہم فون پر بات کر لیا کرتے۔ وہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتا، مجھے کہتا کہ صفیہ، تمہاری طرح تمہاری آواز بھی بہت خوبصورت ہے، میٹھی اور کوئل جیسی، جس کی دھن میں انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ اس کی اس طرح کی باتوں کا اکثر میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا اور میں ہنس کر وہ بات ٹال دیتی۔ وقت کے ساتھ ہماری محبت اور گہری ہوتی گئی۔ اب ہماری ملاقاتیں گھر کے علاوہ باہر بھی ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے بہت عزت دیتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا میرے لیے پریشان ہونا، میں جب بھی تکلیف میں ہوتی تو اس کو میری تکلیف کی خبر ہو جانا، اس کی محبت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ میں جب بھی سکندر سے ناراض ہوتی تو وہ فوراً میرے گھر کے باہر آ جاتا۔ وہ تب تک وہیں رہتا جب تک میں راضی نہ ہو جاتی۔ اب ہم دونوں تیار تھے اپنی زندگی ساتھ گزارنے کے لیے۔ سکندر نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ اس کی سب سے بڑی بھابھی اس بات پر خوش نہیں تھی۔ جب وہ رشتہ لائے تو ابو نے میرے اور سکندر کے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ سکندر کی بڑی بھابھی شگفتہ اس بات سے بے حد خوش تھی۔ دراصل وہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ سکندر کے ساتھ کرانا چاہتی تھی، لیکن سکندر کے دل میں تو اب میں تھی۔ آپی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ شگفتہ بھابھی تمہارے اور سکندر کے رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں۔ ابو کے انکار کرنے پر میں اس دن بہت روئی۔ ابو کو تو معلوم تھا کہ میں سکندر سے پیار کرتی ہوں، پھر بھی انہوں نے ایسا فیصلہ کیا۔ ابو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ سکندر کی کالز آنے لگی۔ میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں کال اٹینڈ کروں۔ آخر میں خود کو روک نہ سکی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔
سکندر بہت غصے میں تھا اور ابو سے بے حد ناراض تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میری نہ ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہو پاؤ گی۔ میں پہلے تمہیں جان سے مار دوں گا اور پھر خود کو۔ میں تمہیں ہرگز کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی میں یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ میری محبت کسی اور کے نام ہو جائے۔ ابو کا رشتے سے انکار کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، انہیں سکندر بہت پسند تھے، لیکن آپی نے بتایا تھا کہ شگفتہ بھابھی اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں ایک ہی گھرانے میں 2 لڑکیاں نہیں بیائی جاتی۔ سکندر کے طیش اور غصے سے میں بہت ڈر گئی۔ میں نے ابو سے کہا کہ آپ کسی سے تو میری شادی کریں گے ہی نا، تو بہتر ہے کہ آپ میری شادی سکندر سے ہی کر دیں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپی کی اپنی زندگی ہے اور میری اپنی زندگی۔ میرے ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم بہت پچھتاؤ گی، مجھے تمہارے لیے یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا۔ والدین اولاد کی بہتری کا ہی سوچتے ہیں، اور تم جوانی کے جذبے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کرو۔ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، یہ تمہاری زندگی ہے۔ ابو نے مجھ سے مجبور آ کر میری اور سکندر کی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس 1 سال کی محبت میں بہت سے خواب سجائے تھے، سکندر کے ساتھ ایک خوشحال اور بہتر زندگی کے۔ ایسے بہت سے خواب جو ہر لڑکی شادی سے پہلے سوچا کرتی ہے۔ شادی کی پہلی رات میں گھونگھٹ نکالے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی سکندر نے سلام کیا۔ میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس نے جو کہا، میں آج تک سمجھ نہ سکی کہ اس نے یہ بات مجھ سے کیوں کہی۔ سکندر نے کہا کہ صفیہ، تم میری بھابھی کی بہت عزت کرنا۔ میں نے کہا، آپ ہی کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے، نہیں، شگفتہ بھابھی کی۔ میں شگفتہ بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ تم ان کا بہت خیال رکھنا، وہ جو بھی کہے خاموشی سے وہ کام کرنا۔ مجھے ان کے معاملے میں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، سکندر، اگر تم یہ سب باتیں اپنی امی کے لیے کہتے تو میں کبھی بھی تم سے سوال نہ کرتی، بلکہ تمہاری باتوں پر ہر ممکن طرح سے عمل کرتی۔ لیکن تم بجائے اپنی امی کے شادی کی پہلی رات اپنی بھابھی کی باتیں مجھ سے کر رہے ہو۔ یہ بات ابھی میں نے پوری بھی نہیں کی تھی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، میرے بال نوچے۔ مجھے کہا کہ میں تمہیں ایسا کوئی حق نہیں دیتا کہ تم مجھ سے سوال کرو، یا میں تمہارا جواب دہ ہوں گا، تم اپنی حد میں رہنا۔ محبت کی وہ تمام باتیں، وہ عزت، وہ خواب، وہ سب جھوٹے نکلے۔ اس ایک رات نے یہ سب ثابت کر دیا تھا۔ اس کی محبت بری باتیں جب مجھے یاد آتی تو وہ چھریوں کی طرح میرے آنکھوں میں گھستی اور میرے دل کو زخمی کرتی۔ میری حالت ایسی تھی کہ کوئی تلواروں اور نیزوں سے میرے وجود کو چیر رہا ہو اور لگاتار مجھ پر اس کے حملے ہو رہے ہوں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے شگفتہ بھابھی کی وجہ سے بہت مارا۔ صبح میں نے سکندر سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی، وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی باہر جا چکے تھے۔ جب میں باہر گئی تو شگفتہ بھابھی پین میں کچھ کاغذ کے ٹکڑوں کو جلا کر اس کی دھونی سکندر کو دے رہی تھی۔ میں نے پاس جا کر پوچھا، بھابھی یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی، یہ نظر کے لیے ہے، سکندر کو کسی کی نظر بد نہ لگے اس لیے میں اسے تعویذ کی دھونی دے رہی ہوں۔ بھابھی کی نفرت کا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر نیچ حرکتوں پر اتر آئیں گی۔ اس دن کے بعد دن بدن میرے اور سکندر کے حالات خراب ہوتے گئے۔ رات کو تو وہ اپنے شوہر والے حقوق مانگتے، لیکن دن میں بیوی کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے۔ اس نے کسی کے سامنے میری عزت نہ رکھی، سب کے سامنے میرا تماشا بنا رکھا تھا۔ وہ محبت، عزت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی جو شادی سے پہلے سکندر مجھے دیا کرتے تھے۔
اب تو اس نے مجھ سے بات کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، میں یا پھر شگفتہ بھابھی۔ میری شادی کے تیسرے سال ہی شگفتہ بھابھی اپنے انجام کو پہنچ چکی۔ وہ ٹی بی کے مرض سے مر گئی۔ سکندر بھی بھابھی کے مرنے کے بعد سعودیہ چلے گئے اور مجھے یہاں پاکستان میں چھوڑ گئے۔ آج وہ جب بھی کال پر بات کرتے ہیں تو صرف اپنے بچوں کا ہی پوچھتے ہیں۔ میں پاس بیٹھ کر بھی ان کی نظروں سے بہت دور ہوتی ہوں۔ شاید اب میں انہیں نظر بھی نہیں آتی، یا پھر میں ان کے لیے اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ میں ان کی بیوی ہوں، یا پھر ایک انسان کی بھی، کہ وہ مجھ سے ہمدردی جتا کر ہی کم از کم پیار کے 2 الفاظ ہی مجھ سے کہہ دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میری ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میں صرف اپنی اولاد کی وجہ سے ہی سکندر کی ان زیادتیوں کی وجہ سے صبر کر رہی ہوں، نہیں تو اگر محبت کی بات کی جائے تو وہ تو اسی دن ہی مر گئی تھی جب سکندر نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں آج اپنی اس حالت کا ذمہ دار یا قصوروار اگر کسے کہوں گی تو صرف اپنے آپ کو ہی کہوں گی، کیونکہ اس وقت میرے پاس موقع بھی تھا اور حالات بھی۔ میرے والد نے مجھے بہت منع کیا، بہت سمجھایا، لیکن میں سمجھ نہ سکی۔ آج میں پچھتاتی ہوں کہ کاش میں اس دن ابو کا کہنا مان لیتی تو میری آج حالت ایسی نہ ہوتی۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی بہتری کا ہی سوچتے ہیں، لیکن اولاد اپنی جوانی کے جنون اور شوخی میں آ کر اپنی زندگیاں تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ جھوٹی محبت اور جھوٹے دعووں کی طرف دوڑتے ہیں۔ والدین کی سچی محبت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو محبت اور عزت دی جاتی ہے، شادی کے بعد وہ محبت صرف ہمدردی یا صرف مجبوری کی حد تک ہی رہ جاتی ہے۔ جب رشتوں میں مجبوری یا پھر ہمدردی کی ڈور جڑ جائے تو وہ رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے پیار اور احساس کیا جاتا ہے۔ ہمدردی تو غیروں سے کی جاتی ہے، اپنوں سے نہیں۔ مجبوری کے رشتوں کو گھسیٹ کر چلنے سے بہتر ہے کہ ان رشتوں کو وہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اس طرح کسی کی بھی عزت نفس مجروح نہ ہوگی۔ ہاں، اسلام میں طلاق کو نہیں پسند کیا گیا، لیکن ظالم کے ظلم سہنے والا بھی ظالم کے ہی برابر کہلایا گیا ہے۔